الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اصول دین میں سے نبوت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور نبوت کے حوالے سے بھی نبوت کے دوسرا حصہ یعنی نبوت خاصہ، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر گفتگو ہو رہی تھی. اور اس سلسلے میں پچھلے درس میں پیغمبر اکرم کی سوانح عمری اور آپ کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اور نبوت خاصہ میں دوسری بحث جو نبوت خاصہ کے مباحث میں سے جو نبوت خاصہ کے بنیادی مباحث میں سے ہیں، پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت پر دلیلیں. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، نبوت عامہ کی بحث میں ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ صرف کسی کا یہ ادعا کرنا، یہ دعویٰ کرنا میں خدا کا نبی ہوں، میں امام ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، میں خداوند متعال کا سفیر اور نمائندہ ہوں، صرف یہ دعویٰ ثابت نہیں کرتا کہ وہ دعویٰ کرنے والا واقعاً خدا کا نبی ہو، واقعاً خدا کا نمائندہ ہو، واقعاً خدا کی حجت اور امام ہو. یہ ثابت نہیں کرتا، بلکہ اس دعوے کے اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا، ادعا کیا کہ میں خدا کا آخری نبی ہوں. تو اس دعوے میں دو نکتے پائے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کیا، میں خدا کا نبی ہوں اور رسول ہوں. اور دوسرا ادعا اور دعویٰ یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں. لہٰذا ان دونوں ادعا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. صرف ادعا کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا. کسی کا یہ کہنا کہ میں خدا کا نبی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، صرف دعویٰ اور ادعا اس کے ادعا کی اس بات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دلیل کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب کسی حد تک ہم نبوت عامہ کے بحث میں دے چکے ہیں کہ نبوت عامہ کی بحث میں یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء کی شناخت کے لیے چند اصول اور قوانین موجود ہیں، اور چند طریقے سے کسی دعویٰ کرنے والے کی نبوت
کی صداقت اور حقانیت کو پہچان سکتا ہے، اس کی نبوت کو پہچان سکتا ہے، اس کے نبی ہونے کی تصدیق کر سکتے ہیں اگر یہ چند اصول اور قوانین اس ادعا کرنے والے میں موجود ہوں۔ تو نبوت عامہ کے بحث میں ہم نے عرض کیا تھا نبی کی شناخت کے متعدد طریقے ہیں، اصول ہیں اور قوانین ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کی نبوت محکم اور متقن عقلی اور نقلی دلیل سے ثابت ہو چکی ہو، وہ بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے۔ کسی کی نبوت پہلے ثابت ہو چکی ہے، سب کے لیے واضح ہو گئی ہے، ہاں واقعاً یہ نبی خدا ہے، خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا سفیر ہے۔ اگر جس نبی کی نبوت متقن اور محکم عقلی اور نقلی دلیل سے ثابت ہو چکی ہو، دوسرے نبی کی شناخت اور پہچان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نبی پہلے آئے ہیں وہ دوسرے آنے والے نبی کی خبر دیں، اس کی نبوت کی خبر دیں۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا چونکہ اس کی وضاحت ہم نبوت عامہ کے بحث میں کر چکے ہیں۔ آنے والے نبی کی نبوت کی خبر دیں، اس نبی کے خصوصیات اور اوصاف کو بیان کریں اور اس نبی کی تصدیق کریں۔ یہ پہلا طریقہ ہے کسی کے نبوت کے تصدیق کا، اور یہ اصل اور یہ قانون کلی پیغمبر گرامی اسلام میں موجود ہے، ان کے ادعا کے ساتھ یہ دلیل موجود ہے۔ چنانچہ گذشتہ انبیاء کے صحیفوں میں، صحف انبیاء میں، خصوصاً تورات، زبور اور انجیل میں پیغمبر گرامی اسلام کی بعثت کی بشارت دے چکے ہیں۔ آج بھی تحریف ہو گئے ہیں، یہ ہم ان کو انجیل حقیقی نہیں مانتے، اس کو تورات حقیقی جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، ہم اس کو تحریف شدہ مانتے ہیں۔ 100% ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اصل یہ وہ انجیل نہیں ہے بلکہ یہ تحریف شدہ ہے۔ لیکن اسی تحریف شدہ انجیل اور تورات کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 10ویں موارد پر آپ کو حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام نے پیغمبر گرامی اسلام کی جو بشارت دی ہے، وہ 10ویں آیت میں، اسی تحریف شدہ انجیل کے 10ویں آیت میں آپ کو ملیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے پیغمبر خاتم کے آنے کی خبر دی تھی۔ اسی انجیل میں موجود ہے، اسی تورات میں موجود ہے، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کا ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے اور درس کے دامن میں بھی گنجائش نہیں، مختصر درس ہے۔ لہذا پہلی دلیل پیغمبر خاتم کی نبوت پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی متعدد آیات میں، خود قرآن کی متعدد آیات میں اس وقت کے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے مخاطب ہو کر، جو رسول اللہ کی بعثت کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، رسول اللہ کے آنے کے انتظار کر رہے تھے، رسول اللہ کی بعثت کے منتظر تھے، لیکن جب رسول مبعوث ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کئی وجوہات ہیں، ان کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ان سے مخاطب ہو کر قرآن مجید نے بھی ان کو یاد دہانی کرائی ہے۔ قرآن مجید نے، تم لوگ اپنی کتاب تورات کو اٹھا کر دیکھ لی، انجیل کو اٹھا کر دیکھ لے، گرچہ تحریف شدہ ہے لیکن پھر بھی عیسیٰ نے جو بشارت دی تھی اس نبی کے آنے کی، ابھی تک تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ مراجعہ کرے، رجوع کرے اپنی کتابوں کو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا حوالہ دے کر
قرآن مجید ان کو یاد دہانی کرا رہا ہے، یہود و نصارہ کو، اذ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم واذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، اور عیسی ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں گرچہ آسمانی کتاب لے کر آیا ہوں لیکن میں آسمانی کتاب تورات کا بھی تصدیق کرنے والا ہوں، میں اسی تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تورات آسمانی کتاب ہے اور موسیٰ نبی اللہ پر خدا نے نازل کی ہے، اور اس میں جو قوانین ہیں وہ مسیحیت کے لیے بھی قانون ہیں، اس پر عمل کریں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور کتاب آسمانی تورات جو تم لوگوں کے ہاتھ میں، اس کا بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، ایک رسول کی بعثت کا بشارت دینے والا ہوں۔ وَرَسُول یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے۔ اس کی خصوصیات کیا ہے؟ فرماتے ہیں اسمہ احمد، میرے بعد آنے والے مبعوث ہونے والے رسول کا نام احمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خداوند متعال فرماتے ہیں یہ یاد دہانی کے بعد، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، لیکن جب وہ احمد جس کی بشارت عیسیٰ مسیح نے دی تھی، جب ان کے پاس آئے، یہود و نصارہ کے پاس، اس وقت حجاز میں یہود و نصارہ اور مسیحی بھی زندگی گزارتے تھے، صرف بت پرست نہیں تھے، مدینہ اصلاً یہودیوں کا شہر تھا۔ خداوند متعال فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، لیکن جب وہ احمد جس کی مسیح نے بشارت دی تھی بعثت کا، جب وہ آئے بینات اور معجزات لے کر، فلما جاءہم بالبینات، جب وہ احمد آئے بینات اور معجزات لے کر، تو کیا ہوا؟ اس کی نبوت کو قبول کرنے کے بجائے، اس کی نبوت پر ایمان لانے کے بجائے، قالوا ھذا سحر مبین، لوگوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ جادو کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا پیغمبروں کے پہچاننے کا پہلا طریقہ رسول گرامی اسلام میں بدرجہ اتم موجود ہے، لذا پیغمبر اسلام حقیقی نبی ہے، خداوند متعال کا رسول ہے، اور خداوند متعال کا نمائندہ ہے، اور خداوند متعال کا سفیر، اور انسانوں کے درمیان ہادی اور رہبر و رہنما ہے۔ دوسرا طریقہ، یہ بھی ہم اس کی وضاحت پہلے کر چکے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کسی کی نبوت کی صداقت کی پہچان کا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسی علامات اور نشانیاں تلاش کریں، ایسے قرائن اور شواہد تلاش کریں جن کی بنا پر اس کی تصدیق کر سکے۔ ان شواہد اور علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ نبوت کے مدعی کی نفسیاتی اور اخلاقی خصوصیات پر توجہ کریں۔ یہ اس سے جو ہے انسان کسی کے نبوت کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے یہ دیکھیں کہ دعویٰ نبوت سے پہلے وہ لوگوں کے درمیان کس طرح زندگی گزارتے تھے، جاہ و مقام و منال و کرسی اور اقتدار وغیرہ سے اس کو دلچسپی تھی یا نہیں تھی، یہ چیزیں جو ہے اس
دعویٰ کرنے والے کے دعوے کو روشن کر دے گا۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفسیاتی اور اخلاقی خصوصیات میں ہم دیکھتے ہیں اصلاً اقتدار ان کے نظروں میں جو ہے اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ وہ شہرت چاہتے تھے، نہ وہ مال و منال اور دنیا کی مال چاہتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ جب قریش نے، اور اس بات پر دلیل یہ ہے، جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی قسم قسم کی پیشکش کی تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر ماہتاب بھی لا کر رکھ دے تو بھی میں اسلام اور توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً وہ حقیقی معنوں میں خدا کا نمائندہ ہے، وَإِلَّا سب کچھ قریش ان کو بات چاہ رہے تھے، تو اقتدار کی کرسی سے بڑھ کر تو اور کوئی چیز انسان کے لیے عزیز نہیں ہے۔ قبول کرنا چاہیے تھا، اگر خدا کا نمائندہ نہ ہوتا تو یقیناً قبول کر لیتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم میرے اس پر رب کی قسم اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر آفتاب لا کر رکھ دے تو بھی میں دعوت اسلام اور دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام واقعاً حقیقی معنوں میں خدا کا نمائندہ اور سفیر۔ دوسری نشانی یا دوسری چیز جس کے ذریعے ہم دوسرا قرینہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں، البتہ ان تمام قرینہ یہ جو شواہد ہیں، ان تمام شواہد اگر اس کو اکٹھے کر لیں تو انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ واقعاً خدا کا نبی ہے، خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں۔ اس بات پر انسان یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ ان مجموعی نکات ان میں سے پہلا نکتہ رسول، دوسرا نکتہ یہ ہے کہ مقصد کے حصول کے لیے یہ دیکھیں کہ وہ فداکاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مقصد کے حصول میں فداکاری کو دیکھیں، واقعاً کس حد تک یہ اپنے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے فداکاری کرتے ہیں اس راہ میں۔ اور یہ قرینہ بھی پیغمبر گرامی اسلام میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ انشاءاللہ بعد والی مباحث میں ہم کچھ نمونے ذکر کریں گے۔ اور تیسرا قرینہ یا نشانی یا علامت آپ جو بھی کہیں، اس نبی کے مکتب کی تعلیمات میں غور و فکر کریں، وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ چیز بھی کسی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ یہ دیکھیں کہ اس کے مکتب کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے احکام، آئین، قوانین کیا ہیں، آیا اس کے آئین اور قوانین فضائل انسانی، فضائل اخلاقی اور فضائل انسانی اور انسانی اقدار کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس سے بھی کسی کے حقانیت کی تصدیق کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بے درجہ اتم موجود ہیں، جیسا کہ آپ کی سوانح عمری میں ہم نے اس کے کچھ نمونے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کے تبلیغ کے طرز تبلیغ میں، اس کے تبلیغ کے طریقے میں غور و فکر کریں۔ واقعاً اگر خدا کا نبی ہو تو خدا کے نبی ڈنڈے کے ذریعے، زر و زور کی طاقت پر اور ایٹم بم کی طاقت پر کسی کو اپنا پیروکار نہیں بنانا چاہتے۔ یہ دیکھیں اس کی تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، اس میں غور و فکر کریں، اس کا طرز تبلیغ کیا ہے، اس میں اگر انسان غور و فکر کرے
تو یقیناً اس نقطے کے ذریعے بھی اس کے حقانیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے یعنی اس کے طرز تبلیغ میں غور و فکر کا مقصد جیسا کہ عرض ہوا یہ ہے کہ یہ دیکھی کہ وہ کن وسائل کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، اور کن وسائل کا سہارا لے رہا ہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن جیسی آسمانی کتاب کو اپنا تبلیغ کا وسیلہ بنایا۔ واحد وسیلہ قرآن تھا جس میں انسان کی فلاح اور بہبود کے علاوہ مختلف حیرت انگیز پہلو موجود ہے۔ انشاءاللہ اعجاز قرآن کی بحث میں ہم انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ نکات آپ حضرات کی خدمت میں جو بزرگان علماء نے خصوصاً ائمہ اطہار کے احادیث میں موجود ہیں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ ہم نقل کریں گے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جس چیز کو تبلیغ کا وسیلہ بنایا تھا وہ قرآن مجید اور آسمانی کتاب تھی جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود، آزادی، عدل و انصاف، مساوات، دوسرے اخلاقی مسائل کے علاوہ مختلف حیرت انگیز کائنات کے حوالے سے بھی مختلف حیرت انگیز پہلو موجود ہے۔ یہ چوتھا نقطہ اور چوتھا قرینہ، پانچواں قرینہ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس مکتب کے تربیت یافتہ افراد کو دیکھیں، اس کے حامی اور مخالفین کے درمیان موازنہ کریں، مقایسہ کریں۔ کسی کی حقانیت کو واقعاً اگر انسان کسی کی حقانیت اور صداقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو دیکھیں اس کے اطراف میں جو لوگ چہل پہل کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، اس کے حامی کون ہیں، اس کے مخالف کون ہیں۔ ان کے حامی اور مخالفین اس نبی کے تربیت یافتہ افراد اور دوسرے افراد میں موازنہ اور مقایسہ کریں تو انسان یقین حاصل کر لے گا کہ یہ نبی یہ خدا ہے، یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام کے حوالے سے بھی پیغمبر اسلام کے مکتب میں تربیت پانے والے ان افراد کی زندگی میں غور و فکر کریں تو انسان کو پیغمبر کی حقانیت خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ پیغمبر ان میں سے ہر ایک آپ واقعاً دیکھیں پیغمبر اسلام کے مکتب میں جنہوں نے پرورش پائی ان میں سے ہر ایک ایمان، تقوی، اخلاق، فضائل اخلاقی اور فضائل انسانی کا نمونہ ہے۔ واقعاً تاریخ ایسا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ علی اور خدیجہ کو لے لیجئے، علی اور فاطمہ کو لے لیجئے، واقعاً عجیب نمونے ہیں۔ علی، خدیجہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور یہ تو خود پیغمبر کے گھر کے افراد ہیں۔ ان سے ہٹ کر جناب ابو ذر، مقداد، سلمان، یاسر، عمار یاسر اور بلال حبشی کو دیکھیں، اور اس کو ابو سفیان کے جناب ابو سفیان کے پیروکاروں سے موازنہ کریں، مقایسہ کریں، ابو جہل کے اس وقت کے جو حامی تھے ان سے مقایسہ اور موازنہ کریں تو انسان کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ واقعاً خدا کا نمائندہ اور خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ علی اور خدیجہ و فاطمہ و ابو ذر و مقداد و سلمان و عمار اور یاسر اور بلال حبشی وغیرہ اخلاص اور فضائل اخلاقی کے نمونے تھے، ایثار و فداکاری کے نمونے تھے۔ دوسری طرف آپ کو ملیں گے کچھ اس طرح کی شخصیت نہیں۔ ان علامتوں کے مجموع سے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنوں میں خدا کا نبی ہیں
اور خداوند متعال کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں اور خداوند متعال کا سفیر اور جانشین ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت اور صداقت ثابت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مختلف قرائن اور شواہد کو جمع کریں، مختلف علامتوں اور نشانیوں میں غور و فکر کریں، پھر فیصلہ کریں واقعاً یہ 5-6 نکات جو بیان کیا ان میں دقت کریں، پھر فیصلہ کریں واقعاً یہ خدا کا نبی ہے یا نہیں ہے۔ انسان کے لیے بات واضح ہو جائے گی۔ اور کسی نبی کے نبوت کے ادعا کو ثابت کرنے کا تیسرا طریقہ معجزہ ہے۔ معجزہ کے حوالے سے بھی جو ہے ہم نبوت عامہ کی بحث میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم خود معجزے کے حوالے سے اس درس میں گفتگو نہیں کریں گے، چونکہ پچھلے درس میں گفتگو تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ آپ حضرات معجزہ کے معنی، معجزہ کی حقیقت، معجزہ کے شرائط، معجزہ کے خصوصیات سے آشنا ہو چکے ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی معجزہ پیش کرے، ان خصوصیات کے ساتھ اگر کوئی معجزہ پیش کرے جو پہلے بیان ہو چکا ہے، تو اس کی نبوت ثابت ہو جاتی ہے، اس کی حقانیت اور صداقت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور معجزہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ صاحب معجزہ نبوت کا مدعی ہے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور اس کا دوسرے عالم سے رابطہ ہے، وَإِلَّا وہ اس قسم کے خارق العادہ فوق العادہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ اور معجزہ وہ علامت ہے کہ جس کو خداوند متعال صرف اپنے پیغمبروں کو، انبیاء الہی کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے سفیروں کو اور اپنی حجتوں کو اور امام معصوم کو عطا کرتا ہے۔ تاکہ کس لیے عطا کرتا ہے؟ معجزہ کیوں معجزہ عطا کرتا ہے خداوند متعال اپنے نمائندوں کو؟ حتیٰ پیغمبر کے جانشینوں کو خداوند متعال معجزہ عطا کرتا ہے۔ نمونے بعد میں ذکر ہوں گے، احادیث بعد میں نقل کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے خداوند متعال معجزے کو صرف اپنے نمائندے کو عطا کرتا ہے تاکہ اس معجزے کے ذریعے یہ نبی، یہ خدا کی حجت، یہ خدا کا جانشین، خدا کا نمائندہ اور سفیر دوسرے جھوٹے دعوے داروں سے ممتاز ہو جائیں، مشخص ہو جائیں۔ تو ادعا کرنے والے بہت آئے تاریخ میں، خود خاتم الانبیاء کے بعد کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی 3-4 بندے ایسے ہیں، البتہ بندے تو نہیں کہہ سکتے، گندے ایسے ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لہذا حقیقی نبی اور سچا نبی اور جھوٹے دعوے داروں میں تشخیص دینے کے لیے اور سچے نبی کو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں اور جھوٹے امامت کے دعوے داروں سے ممتاز کرنے کے لیے خداوند متعال نبی اور امام معصوم کو معجزہ عطا کرتا ہے، جو دوسرے ادعا کرنے والے اس کو پیش نہیں کر سکتے، لوگوں کے سامنے اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا معجزہ پیغمبر یا خدا، پیغمبر کے جانشین یا خدا کی حجت اور خدا کے نمائندوں اور سفیروں کے مبدأ ہستی سے ارتباط کا گواہ ہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام کو بھی خداوند متعال نے متعدد معجزات عطا کیے ہیں، متعدد معجزات پیغمبر گرامی اسلام کو بھی عطا کیا ہے، جس طرح تمام انبیاء ما سلف کو خداوند متعال نے معجزے عطا کیے تھے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، تمام انبیاء ما سلف 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں، ان تمام انبیاء ما سلف اور تمام پیغمبروں کے معجزات وقتی تھے
اور انہی کے زمانے تک محدود تھے، ایک خاص زمانے سے مخصوص تھے وہ معجزات۔ لیکن پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ وقتی ہونے کے ساتھ ساتھ دائمی بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں پیغمبر گرامی اسلام کے معجزات دو طرح کے ہیں۔ کچھ معجزات وقتی تھے، ایک محدود زمانے کے لیے تھا، ایک محدود مکان کے لیے تھا، ایک مخصوص گروہ سے، اور کچھ معجزے پیغمبر گرامی اسلام کے معجزات میں سے دائمی ہے، تا قیام قیامت پیغمبر کا یہ معجزہ باقی رہے گا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے جو بھی اہل علم ہونے کا دعویٰ کرے گا ان سب کو یہ معجزہ چیلنج کرتا رہے گا، اور کوئی بھی قیامت آنے تک اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ پیغمبر کا دائمی معجزہ۔ لہٰذا پیغمبر کے کچھ وقتی معجزات ہیں اور کچھ دائمی معجزات ہیں۔ دائمی معجزات ہیں نا، سب کے لیے چیلنج ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اگر کوئی علمیت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے بھی چیلنج ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے چیلنج ہے، لاؤ اگر غلام احمد قادیانی اگر تم دعوی نبوت کرتے ہو تو لاؤ قرآن جیسی کوئی کتاب لاؤ۔ اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہرحال کچھ معجزے وقتی ہے، کچھ دائمی ہے، اور پیغمبر اسلام کے وقتی معجزات جیسا کہ عرض ہوا وہ معجزات ہیں جو ایک شخص، ایک فرد یا ایک گروہ کی درخواست پر پیغمبر گرامی اسلام نے دکھایا ہے۔ وقتی معجزہ ایک گروہ کی درخواست پر اس وقت پیغمبر کے زمانے میں، یا ایک شخص کی درخواست پر پیغمبر نے ان کے درخواست پر دکھائے ہیں، اور وہ معجزہ آپ کے ہاتھوں رونما ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 2-4 نمونے وقتی معجزات بہت ہیں، آگے جا کے فیری صاحب حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا کتنے معجزات دکھائے ہیں پیغمبر گرامی اسلام نے 23 سال کے نبوت کی زندگی میں۔ ان میں سے ایک مثال کے طور پر ایک مرتبہ مشرکین قریش نے مکے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے کی درخواست کی، کہتے تم دعا کرتے ہو میں نبی ہوں، میں خدا کا نمائندہ، معجزہ دکھا۔ قریش والوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا، درخواست کی، تو اس درخواست کے نتیجے میں پیغمبر اکرم نے معجزہ دکھایا۔ معجزہ کیا دکھایا؟ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ ہمیشہ سنتے رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ معجزہ تاریخ میں شق القمر کے نام سے مشہور ہو گئی، شق القمر کے نام سے۔ یہ قریش کی درخواست پر دکھایا تھا، اور ایسے ہزاروں معجزات آپ کو پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں آپ دیکھے جا سکتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی میں ان میں سے ایک مثال کے طور پر درخت اور سنگریزوں کا آپ کو سلام کرنا اور آپ کی نبوت پر گواہی دینا، دریائی جانوروں کا آپ کی نبوت کی گواہی دینا، مردوں کو زندہ کرنا، غیب کی خبریں دینا، ہزاروں معجزات پیغمبر گرامی اسلام نے دیکھا ہے۔ چنانچہ جناب ابن شہر عاشوب نے المناقب میں لکھا ہے کہ 4440
4440 معجزے رسول اللہ کے تھے جو 23 سالوں میں انہوں نے دکھائے، جن میں سے صرف 3000 معجزوں کا ذکر کتابوں میں ملتی ہے۔ یہ جناب ابن شہراشم نے کہا پیغمبر نے اتنے معجزات دکھائے، لوگ درخواست کرتے تھے معجزہ دکھائیں، درخواست کرتے تھے اس درخت سے کہے وہاں سے ہٹ جائیں، آئے آپ کے ساتھ، اشارہ کیا درخت پیغمبر کی خدمت میں آ کر رسالت کی گواہی دی۔ جناب ابن شہراشم نے لکھا ہے کہ 4440 معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، آپ نے لوگوں کے درخواست پر 23 سالوں میں دکھائے، ان میں سے صرف 3000 معجزوں کا ذکر کتابوں میں ملتی ہے۔ لہٰذا ان تمام موضوعوں کا بیان کرنا اس مختصر درس میں اور مختصر وقت میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ذوق رکھنے والے حضرات کتابوں کی طرف مراجعہ کریں، ہم پیغمبر گرامی اسلام کے معجزات کے حوالے سے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں آپ کو ان کی تفصیل ملیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ پیغمبر کے کچھ معجزے وقتی تھے، ان وقتی معجزات میں سے کچھ 4-5 نمونے ہم نے آپ کے حضرات کی خدمت میں نقل کیا، اور رسول اللہ کے معجزات میں سے کچھ معجزے ابدی ہیں، ان میں سے 2 معجزے اہم ہیں رسول اللہ کے۔ ایک جو ہے کتاب خدا قرآن مجید ہے جو ابدی ہے، دوسرا جو ہے رسول اللہ کے حقیقی جانشین علی کی شکل میں رسول اللہ نے معجزہ پیش کیا، قیامت تک آنے والوں کے لیے چیلنج کیا، علی جیسی کوئی شخصیت میرے جانشین کے حوالے سے معرفی کرو۔ دنیا نہ معرفی کر سکا ہے اور نہ کر سکیں گے اور نہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا کا ابدی اور دائمی معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور پیغمبروں کے درمیان 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان کے درمیان صرف اور صرف پیغمبر اکرم کا معجزہ دائمی اور جاودان ہے۔ دوسرے پیغمبروں کے معجزات جیسا کہ عرض ہوا وقتی اور انہی کے زمانوں سے مخصوص تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، بنیادی علت اور سبب یہ ہے کہ چونکہ ان کی رسالت اور نبوت ایک زمانے تک محدود تھی، ان کی نبوت ایک مخصوص زمانے تک محدود تھی، لہٰذا ان کی جس طرح رسالت محدود تھی ایک زمانے تک اور مخصوص گروہ تک، مخصوص مقام تک، بالکل اسی طرح ان کے معجزے بھی وقتی تھے۔ صرف پیغمبر گرامی اسلام کا معجزہ دائمی اور ابدی ہے، اور اس کی وجہ جیسا کہ عرض ہوا یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی شریعت، دین، آئین اور رسالت دائمی ہے۔ پیغمبر کی رسالت دائمی ہے، پیغمبر کی نبوت دائمی ہے، پیغمبر کی شریعت دائمی ہے، پیغمبر کا آئین اور دستور دائمی ہے، پیغمبر کی نبوت دائمی ہے، پیغمبر خاتم النبیین ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد کوئی اور نبی قیامت تک نہیں آئے گا اور نہ کوئی قانون آئے گا، لہٰذا پیغمبر کی رسالت چونکہ عالمی اور شریعت جاودانی اور دائمی ہے، لہٰذا پیغمبر گرامی کو ایسا معجزہ پیش کرنا چاہیے جو دائمی ہو، اور پیغمبر گرامی اسلام نے وہ معجزہ پیش کر کے دکھایا، اور پیغمبر اکرم کا دائمی معجزہ قرآن کریم ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں پیغمبر گرامی اسلام کہ ابدی اور دائمی معجزہ قرآن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، کس طرح قرآن معجزہ ہے، کیوں کر قرآن معجزہ ہے، کیوں قرآن پیغمبر کا دائمی معجزہ ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو خاتم الانبیاء کی رسالت، اس کی شریعت، اس کے قوانین، اس کے لاہے احکام کو سمجھنے
اور خصوصاً پیغمبر کے عملی سیرے کا مطالعہ کرنے اور ان کو سمجھنے اور ان کے قوانین اور پیغمبر خاتم الانبیاء کی خاتم النبیین کی سیرت پر چلنے کے ہم سب کو توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.